اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین، تم نے دیکھا اس شخص کو. یہاں پر الز بظاہر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت سے خطاب ہے کہ تم نے اس شخص کو دیکھا جو آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے. فذالک الذی یدعو الیتیم، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا. مطلب یہ ہے کہ آخرت کی سزا اور جزا کو جو جھٹلانے والا شخص ہے، وہی شخص یہ جرأت کر سکتا ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دے. مطلب یتیم کا مال ہڑپ پڑ جائے، اس کا جو مال اسے اس کی ورثے میں جو ملا ہوا ہے اس کو حجم کر جائے، یا اس کی ذمہ داری میں کسی نے دے دیا تھا وہ یتیم، تو اس کی جو وراثت تھی اس کو اچھے مال سے بدل کر اپنا برا مال اس کے ذمہ کر دے اور اس کو دھکے دے، دھتکارے. اگر وہ اور دوسری بات یہ بھی شامل ہے اس میں کہ یتیم اگر اس کے پاس کچھ مانگنے آ جائے تو اس کو دھکے دیتا ہے اور دیتا نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برعکس جو یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بارے میں جو نصیحت فرمائی ہے وہ تو یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیر دیں، تو ہاتھ پھیرنے والے کو اتنی نیکیاں ملتی ہیں جتنی اس یتیم کے سر پر بال ہوتے ہیں. تو اگر کوئی شخص یتیم کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اس کی کفالت اپنے ذمے لے لے، تو اس کے لیے بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوا ہے. لیکن اگر کوئی شخص یتیم کو دھتکارتا ہے، دھکے دیتا ہے، اپنے دروازے سے بھگاتا ہے، تو وہ شخص ہوگا جس کا آخرت کی سزا اور جزا پر یقین نہیں ہے، وہ منکر ہے آخرت کا. فرمایا ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا. یہاں لفظ یہ آیا کہ مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا. یہ نہیں کہا گیا کہ مسکین کو کھانا دینے پر نہیں اکساتا، بلکہ کہا گیا کہ مسکین کا کھانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تو جو مسکین کو دیتا ہے یا تیرے مال میں سے جو تو مسکین کو کھلاتا ہے تو وہ تیرا نہیں بلکہ اس کا حق اللہ تعالیٰ نے تیرے مال میں رکھا ہے. تو اس کو تو دے کر یا کھلا کر کوئی احسان نہیں کرتا ہے اس پر. تو مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا. مطلب جو آخرت کی سزا اور جزا کو جھٹلاتا ہے، اس کو نہیں مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس زندگی کا حساب دینا ہے، یہ مال جو ہے اس کا حساب کتاب پیش کرنا ہے، یہ کہاں سے کمایا، کیسے خرچ کیا. تو وہی شخص یہ ہے کہ وہ اتنا تنگ دل کا ہوتا ہے، اتنے چھوٹے دل کا ہوتا ہے کہ وہ غریب اور مسکین کو ضرورت کی چیزیں دینے سے بھی پرہیز کرتا ہے. حالانکہ قرآن یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ مسکین کا کھانا دینے پر، یعنی کہ جو تیرے پاس جو کھانے کی شکل میں یا جو دولت کی شکل میں جو کچھ ہے اس میں سے اس کا حصہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، تو اس پر کوئی احسان یا کوئی ہمدردی کا معاملہ نہیں ہے تیرے لیے، بلکہ اس کا حق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. جس طریقے سے ایک باپ کی دولت میں، باپ کی پراپرٹی میں بیٹے کا جو حق ہوتا ہے وہ شریعت نے رکھا ہے، اسی طریقے سے شریعت نے کہ تمہارے لیے تمہارے مال میں ایک مسکین کا اور یتیم کا حصہ رکھا ہے جو تم انہیں دیتے ہو، تو تم پر اس پر کوئی احسان نہیں کرتے ہو، تو وہ انہی کا حق ہے جو تم انہیں دیتے ہو. فرمایا فویل للمصلین، پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے. یہ ایک عجیب بات ہے کہ احادیث میں تو یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا، نماز پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن روشنی ہوگی، نماز پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جو نماز قائم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے گا اور وہ اونچی اونچی مسندوں پر ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو نماز کا تو یہ معاملہ ہے. تو لیکن یہاں پر ایک عجیب بات کہی گئی کہ تباہی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ کون سے نمازی ہیں جن کے لیے تباہی ہے نماز پڑھنے کے باوجود بھی. وہ نماز ہی پڑھ رہے ہیں پھر بھی تباہی ہے، بربادی ہے ان کے لیے، ہلاکت ہے ان کے لیے. آخر ایسا کیوں ہے؟ وہ کون سے نمازی ہیں؟ تو وہ آگے بتایا ہے الذین ھم عن صلاتہم ساہون، وہ اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. یعنی کہ غفلت کیا ہے نمازوں سے؟
نمازوں سے غفلت یہ ہے کہ نماز کے وقت کو ضائع کرنا، نماز کو جماعت کے ساتھ نہ پڑھنا، بیٹھے ہوئے نماز کا وقت جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ چلو پڑھ لیں گے، ابھی تو ٹائم ہے، ابھی تو ٹائم ہے، اسی کہنے میں وقت نکل جاتا ہے۔ یا نماز کو جلدی جلدی ٹھونگے مارنا، گئے نماز پڑھنے گئے تو نہ رکوع سجود ڈھنگ سے ہو رہا ہے، نہ قیام ڈھنگ سے ہو رہا ہے، نہ جلسہ ڈھنگ سے ہو رہا ہے، تو یہ غفلت ہے نماز سے دوری ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ تباہی ہے ایسے نماز پڑھنے میں۔ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں تمہاری ایسی نماز کی، اللہ تعالیٰ کے لیے تمہاری نماز ہے ہی نہیں وہ نماز۔ ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا، وہ سلام پھیر کے واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھ جائے۔ تو اس نے دوبارہ پھر ویسے ہی پڑھی، آپ نے پھر کہا وہی بات، پھر تیسری بار اس نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے سکھا دیجیے، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ جب نماز پڑھو تو جب رکوع کرو تو اتنی دیر رکوع کرو کہ تمہیں اطمینان ہو جائے کہ میرا رکوع ہو گیا، اور پھر سیدھے کھڑے ہو جاؤ، تو اتنی دیر کھڑے ہو کہ تمہاری کمر سیدھی ہو جائے، پھر سجدہ کرو، اتنی دیر کرو جتنا تمہیں یقین ہو جائے کہ میرا سجدہ باقاعدہ ہو گیا، پھر بیٹھ جاؤ۔ تو یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ تو یہ نماز میں جلدی جلدی ٹھونگے مارنا اور جلدی رکوع کرنا، جلدی سجدہ کرنا، تو یہ نماز سے غفلت ہے، اور نماز کو ٹال مٹول کرتے رہنا یہ نماز سے غفلت ہے، نماز میں خشوع خضوع کا نہ ہونا یہ نماز سے غفلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے اور بربادی ہے، اور فرمایا الذین ھم یراؤون، اور جو ریاکاری کرتے ہیں، یعنی کہ جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی تباہی ہے۔ نماز تو پڑھتے ہیں کہ دکھاوے کے لیے کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں، لوگ ہمیں یہ کہیں کہ یہ صدقہ دینے والا ہے، تو یہ ان چیزوں میں ریاکاری ہونا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو دکھاوے کا کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ خالص مخلصتاً میرے لیے عمل کرو تو میں اس کو قبول کروں گا۔ آپ اگر ریاکاری کے لیے کریں گے تو ریاکاری کا بدلہ تمہیں مل جائے گا، لیکن آخرت میں تمہارے لیے وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں دینے سے لوگوں کو گریز کرتے ہیں، یعنی کہ جو آخرت کے منکر ہیں، جزا و سزا کے منکر ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی لوگوں کو نہیں دیتے ہیں۔ مثلاً کسی کے تمہارے پڑوسی نے آپ سے پیاز مانگ لی یا نمک مانگ لیا، یا آپ سے جو ہے کوئی اور چیز جو ادنا درجے کی وہ مانگ لی، تو یہ تنگ دل لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ چیزیں دینے سے پرہیز کرتے ہیں، اور چھوٹی چیزوں کی جو کوئی حقیقی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ان سے بھی انہیں بڑا محبت ہوتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں یہ دینے سے ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ تو یہ اس شخص کا عالم ہے جس کے اندر یہ ہو کہ وہ آخرت کی سزا اور جزا کو جھٹلاتا ہو، اس پر یقین اور ایمان نہ رکھتا ہو، یہ کیفیت اسی شخص کی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ میرا مال میں برکت ہو اور میری عمر میں جو ہے اضافہ ہو، تو وہ لوگوں کے ساتھ صلح رحمی کرے اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ تو اللہ کے جو نیک اور صالح بندے ہوتے ہیں وہ فراخ دل ہوتے ہیں، سخی ہوتے ہیں، لوگوں سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اور صالح عمل کرنے